اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غساق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزد الظالمین الا خسارا۔ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم پہلے سے بیان میں آ رہے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں۔ کچھ ہم کر چکے ہیں اور کچھ باقی ہے۔ تہجد کی نماز کی 3 قسمیں مقرر ہے۔ وہ 2 تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور ایک بالکل ثابت نہیں ہے اور نہ اصحاب کرام سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کو رات کو آخری پہر میں اٹھ کر کے وضو کر کے 8 رکعت تہجد جو پہلے میں نے بیان کیا ہے پڑھتے تھے اور 1 رکعت وتر۔ دوسرا جو انہوں نے قیام لیل بھی کیا ہوا ہے۔ قیام لیل نبی علیہ السلام نے بجماعت نہیں کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ قیام لیل صرف رمضان مبارک میں کرتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے لوگ چلے جاتے تھے گھروں کو۔ رات کو 11 بجے کے بعد نبی علیہ السلام 11 سے 1 بجے تک قیام لیل فرماتے تھے، کرتے رہتے تھے۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ کو بولا، ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو بولا کہ میرے لیے مسجد کے ایک کونے میں ایک چٹائی ڈال دو۔ چٹائی کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا اور اس سے تقریباً ناف سے تھوڑا اوپر تک ایسا پردہ بھی گھمایا ہوا تھا، مطلب ایک ہول سا بنایا ہوا تھا، اور اس لیے بناؤ کہ میں وہاں کچھ نماز پڑھوں رب العالمین کے لیے۔ یہ رات کی تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن کریم میں تو ذکر ہے کہ یہ پڑھو اے نبی، آپ کے لیے یہ نوافل ہے، آپ کو اس کی وجہ سے مقام محمود میں ہم جگہ دیں گے، لا کڑا کریں گے۔
اور وہ صرف ایک آدمی کے لیے ہے، مقام محمود۔ لیکن قیام لیل کے بارے میں نہیں ہے کچھ۔ لیکن نبی علیہ السلام کو سحری میں کھانا کھا کر کے اور کھا پی کر کے اور وضو وغیرہ کر کے نماز کے لیے، صبح کی نماز کے لیے تیاری کرتے تھے۔ اس لیے یہ تہجد کی نماز رمضان میں قیام لیل کر کے پڑھتے تھے۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے سے خرافات بنائے ہیں۔ انہوں نے بوریا ایک چٹائی کے شکل کا مسجد کے کونے میں ڈال دیا اور اکیلے مسجد میں تھوڑا سا پردہ بھی بنا کر کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے، قیام لیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ امر انہوں نے کیسے دوسرے کو نہیں کیا ہے، نہ آپ کو اپنے اپنے ازواج مطہرات کو بھی نہیں کہا ہے کہ تم لوگ بھی ایسا پڑھو۔ یہ رات کو وہاں بڑے لمبے اس میں قرات کر کے کھڑے ہو جاتے تھے قیام لیل میں۔ وہاں پر کچھ اصحاب کرام بھی رات کو مسجد میں آ کر کے نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ وہ بھی آ کر کے اس کے پردے کے پیچھے اس کے ابتدا میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی۔ ایک رات، دوسرے رات بھی اس سے زیادہ لوگ آ گئے۔ ایک نے دوسرے کو خبر کی تو وہ بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام اس حال میں کہ لوگ یہ بھی نماز پڑھتے شاید ہوں گے، کچھ نہیں کہا۔ تیسرے رات کو بھی یہی ہوا اور بہت زیادہ بندے آ گئے رات کو۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو جماعت کی شکل کا نماز ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو چوتھی رات کو نبی علیہ السلام بالکل باہر نہیں آئے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی نکلیں گے، ابھی نکلیں گے نبی علیہ السلام، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، وہ بھی گزر گیا۔ صبح نبی علیہ السلام نماز کے لیے جب باہر نکل آئے، جب نماز پڑھ کر کے انہوں نے خطبہ دیا کہ تمہاری رات کو ہمارے پیچھے نماز کا جب مجھے معلوم ہوا تو میں رات کو نکل نہیں آیا نماز کے لیے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے امت کے لیے یہ مشقت بنے، لہذا وہ نہیں نکل آئے اور امت کو حکم بھی نہیں کیا، اصحاب کرام کو بھی نہیں کیا اس کے پڑھنے کا۔ اور کہاں کہ صلاۃ بجماعت فرض، صلاۃ فرض بجماعت پڑھنے کا مسجد میں
بہت بڑا ثواب ہے بس صرف اس کا۔ رہے نوافل اور قیام لیل، ان کو پڑھنے کا آپ کے گھر سے علاوہ اور کوئی جگہ صحیح نہیں ہے۔ پڑھ سکتا ہے مگر سب سے بہتر جگہ قیام لیل کے لیے اور تہجد کے لیے گھر ہی ہے، لہذا آپ لوگ گھر میں پڑھو۔ یہ نوافل آپ کے لیے بہت خیر ہے اور بہتری ہے۔ تو یہ عمل نبی علیہ السلام نے صرف 3 رات کیا ہوا ہے، وہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ نہ تو کوئی اقامت ہوا ہے ان کے لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہو، نہ ان کو یہ علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ بس جیسے میں پڑھتا ہوں اور لوگ بھی شاید نوافل پڑھتے ہوں گے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بات جماعت تک پہنچ گئی تو انہوں نے باہر آنے سے منع کر دیا۔ اب ہم لوگوں نے اپنے لیے راستہ نکالا، تراویح پڑھو، تراویح پڑھو، اور رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً تراویح پڑھ کے جان چھڑاؤ اور گھر چلے جاؤ۔ یہ تراویح کا پڑھنا اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ عشاء کے وقت نبی علیہ السلام سے پڑھنا بالکل صادر نہیں ہے، کسی اصحابی سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور یہ جو تراویح ہے یہ رمضان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھتا ہے۔ تراویح روزے کا جز نہیں ہے۔ رمضان کو صوم کہا گیا ہے عربی میں، اور صوم کا مطلب ہے کھانے پینے سے منع ہونا اور جمع کرنے وغیرہ سے منع ہونا، یہ صیام ہے۔ اور باقی رہے فرض نماز، وہ تو اب رمضان اور بغیر رمضان کے سب وقت میں پڑھیں گے اسی طرح۔ جمعہ بھی اسی حال میں، ظہر بھی اسی حال میں، عصر بھی اسی حال میں۔ عصر کے نماز کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، ظہر کے نماز کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، صبح کے نماز کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز اپنے لیے ایک جز ہے دن کا، روزہ اپنا جز ہے۔ روزے کا میں نے بتایا کہ روزے کا مطلب ہے، رمضان بولتے ہیں صیام کو، اور صیام جو ہے اس کو کھانے پینے سے اور جمع وغیرہ سے پرہیز کرنے کو بولتے ہیں۔ آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، صبح صادق کے ظاہر ہونے سے لے کر مغرب قائم ہونے تک، بس اتنا ہی ہے، یہ روزہ ہے۔ اب روزے میں لوگوں نے بڑے بڑے کہانیاں بنائے ہیں کہ روزے میں وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، ایسا کریں گے، وہ کریں گے، وہ سب خرافات میں سے ہے۔
ہاں، جیسے کہتے ہیں کہ روزے میں جھوٹ نہیں بولنے کا ہے، نہیں تو روزہ خراب ہوتا ہے۔ بھائیو، جھوٹ بولنے کا اپنا گناہ ہے، وہ روزے میں بولو یا بغیر روزے کا بولو، وہ اپنا جگہ پر گناہ ہے، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو جھوٹ کا عذاب ملے گا، ایسے جھوٹ کے نہیں کہ آپ نے روزے میں جھوٹ بولا، مطلب ہے بعد میں بولتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ یا مثلا چوری کا، یا مثلا اور کوئی گناہ کرنے کا، یا بے انصافی کرنے کا، یا کسی کو گالی دینے کا، یہ روزے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے گناہ ہے۔ گالی دینا روزے میں یا غیر روزے میں گناہ رکھتا ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اسلام میں منع ہے، غیر شرعی کام ہے۔ انصاف نہ کرنا، بے انصافی کرنا روزے میں بھی منع ہے، بغیر روزے کے بھی منع ہے، اس کا اپنا گناہ ہے۔ کسی کو ضرر دینا، یہ روزے اور بغیر روزے کا ہی گناہ رکھتا ہے اپنے لیے، روزے سے بھلا کیا تعلق؟ روزہ سیام ہے، سیام رکھو گے۔ یہ جو آپ کو مولوی لوگ بولتے ہیں اور مفتی لوگ کہ روزے میں یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسے بنو، ویسے بنو، یہ ہر حالت میں آپ کو ایسے بننا ہے۔ بغیر روزے اور روزے کا آپ کو مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، اور جو میں نے ابھی پہلے عرض کیے وہ سب کام نہیں کرنے ہیں آپ نے۔ کار خیر کرنے ہیں، روزے میں بھی اور بغیر روزے کے بھی، صدقات بھی دینے ہیں، روزے میں بھی اور بغیر روزے میں بھی، نفل نماز پڑھنے ہیں اگر تو روزے میں بھی پڑھو اور بغیر روزے کا بھی پڑھنا ہے، وہ اپنا جز ہے ان کا۔ روزے کے ساتھ کوئی جز ٹچ نہیں ہے۔ آپ اگر سمجھ جاؤ گے شریعت کو تو صحیح طرح پھر سمجھ جاؤ گے۔ مولویوں نے خرافات، کوفے کے خرافات والوں نے سب کچھ روزے میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آپ کا روزہ نہیں رہے گا، آپ کا یہ گیا، آپ کا روزہ چلا گیا۔ روزہ کدھر نہیں جاتا ہے؟ جھوٹ بولو تو آپ کو اپنا گناہ ہے، روزے سے کیا تعلق ہے؟ جھوٹ تو کبھی بھی نہیں بولو۔ روزے کے 2 شرط ہے، اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی چیز اندر نہیں چلا جائے، اور مطلب ہم بستری اور مباشرت نہیں کی جائے۔ حالانکہ دیکھو باہر آنے کے تو پیشاب آپ کرتے رہتے ہیں چھوٹا بڑا، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شریعت کے اپنے احکام ہے، اس کے اندر میں رہ کے کرنا ہے۔ اگر نفس سے آپ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ یہ دوسری پانی کے نکلنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن نہیں، شریعت نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح تراویح یہ روزے میں نہیں ہے، روزے کا جز نہیں ہے، اور یہ رات کو پچھلے پہر سے ہم نے اٹھا کر کے رات کو پہلے پہر میں لا کر کے پڑھنے کا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔
نہ ہم کو نبی علیہ السلام نے حکم کیا ہے، نہ خود اپنا فعل سے کیا ہوا ہے، نہ کہا ہوا ہے، نہ اصحاب کرام نے ایسا کیا۔ یہ جو عمر کی بات کر رہے ہیں کہ عمر نے کہا کہ 20 رکعت تراویح پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ بالکل عمر سے 20 رکعت تراویح پڑھنا تو دور کی بات ہے، کہنے کا بھی نہیں کہا ہے انہوں نے یہ دیکھا گزرتے ہوئے، خود نہیں گیا ہے مسجد میں۔ یہ تو آ کر کے بتاؤ کہ وہ مسجد میں گیا، کون سے حدیث میں ہے یا پڑھا ہے اس نے؟ کچھ قاری لوگ وغیرہ مختلف کھڑے ہو کر کے عشاء کے وقت کے بعد حضرت سیدنا عمر کدھر کام سے گئے ہوئے تھے یا جا رہے تھے، مسجد میں دیکھا تو قاری لوگ کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ سب مل لو اور ایک اپنے میں سے قاری مقرر کرو، امام بناؤ اور پھر پڑھو۔ لیکن وہ ساتھ میں کہا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، بدعت کہا ہے، اس پڑھنے کو بھی بدعت کہا ہے، اچھی بدعت ہے۔ بدعت تو ہے، جس کام کو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا یہ بھلے سیدنا عمر کرے، بدعت تو ہوگا، کوئی بھی کرے۔ لیکن ساتھ میں کہا کہ اس بدعت سے اپنے گھر میں نماز اکیلے پڑھ کر کے بہت بہتر ہے۔ میری قول کو سنو ذرا، انہوں نے یہ کہا کہ مل کر کے پڑھو، اچھی بدعت ہے، لیکن اس سے بڑھ کے گھر میں پڑھنے کی بہترین روایت ہے اور ثواب ہے، گھر میں پڑھو۔ دیکھو تو آج ہمارے ان مولویوں نے خرافاتی کوفے ڈومسائل والے مولویوں نے آسان کر کے تہجد کو رات کو لے، وہ بھی رمضان میں، بس پھر خیر من و خیر شما، پھر کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ تراویح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وجود اگر ہے تو تہجد کا ہے یا قیام لیل کا ہے، لیکن اکیلے پڑھنے کا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں۔ اب لوگ کو سمجھاؤ، سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بات یہی ہے، تراویح کوئی نام کی کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ ہم نے اپنا ایجاد کیا ہوا ہے اور یہ قبول بھی نہیں ہے۔ تب مقبول ہوگا جو ہمارے سردار دو جہان نے یا تو فعلاً ثابت ہو اس سے یا قولاً ثابت ہو، تب وہ شریعت بنتا ہے، ورنہ غیر شرعی کام ہے کرتے رہو، کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں تو بڑے بک بک ہوتے ہیں اور مار کٹائی ہوتے ہیں، آپ یہ پڑھیں، آپ لوگ اس میں لڑ پڑ رہے ہیں کہ 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت، نہیں 8 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے 20 رکعت، میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، تراویح تو ہے ہی نہیں ہے،
نہ 8 ہے اور نہ 20 ہے اور نہ 40 ہے. اگر ہے تو وہ ہے تہجد کی نماز ہے، کیونکہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ تہجد کی نماز، جس کو وتر بھی بولا جاتا ہے، تہجد کا ایک نام وتر بھی ہے، قیام لیل بھی ہے، تہجد بھی ہے. یہ نبی علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے. ہاں، رمضان میں اور غیر رمضان میں. لیکن ایسے نہیں کہ جو آپ لوگوں نے عشاء کی نماز کے بعد جلدی وہ بھی گڑ 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 گڑ. کمپیوٹر ایسا تیز نہیں چلتا ہے جو قاری چل کر کے 5-10 منٹ میں 20 رکعت تراویح ادھر ادھر کر کے ٹنگے مار کر مور کر کے اللہ آمین بس ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو اور بھاگو. سب بدعت، اس سے جان چھوڑا. تراویح کا کوئی ثبوت نہیں رمضان میں، تہجد کا رمضان کے ساتھ کوئی جز نہیں ہے، وہ اپنا ایک جز ہے. یہ رمضان میں بھی پڑھو، رمضان میں قیام لیل بنا کر کے پڑھو اکیلے، اور بغیر رمضان کے سحری کے وقت میں پڑھو. بہت زیادہ استغفار کرو. اس میں تمام دن کے نوافل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. تمام دن کے عبادات سے فرضی عبادات کے علاوہ سب عبادات سے زیادہ یہ درجہ رکھتا ہے، خصوصیت رکھتا ہے، ثواب رکھتا ہے. لیکن وہ تو اب سے ہوتا نہیں ہے. نیند کا ٹائم ہوتا ہے، بدن باری ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے. اتنا رات کو چارپائی سے اٹھنا آسان کام نہیں ہے. شیطان کو مارنا، نفس کو مارنا، یہ آسان کام نہیں ہے. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو برائی سے منع کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے. میرے بھائیو، اپنے سے عبادات نہیں بناؤ. یہ تے بیان جو ہم نے کیا تہجد کی اور تراویح کے بارے میں جو آپ کو بیان کیا،